جس کے ہم سب احسان مند ہے، جس کے ہم سب احسان مند ہے، نام اس کا دارالعلوم دیوبند ہے۔ کرتا وہ حق کی صدا بلند ہے، کرتا وہ حق کی صدا بلند ہے، کرتا جو حق کی صدا بلند ہے، وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ رہتی خدا کی جس پہ نگاہ کرم ہے، وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ ہے اس سے ہماری نسبت یہ شرف کیا کم ہے اس سے ہماری نسبت یہ شرف کیا کم ہے ہمیں جن پہ ناز، وہ اکابر دیوبند ہے۔ ہر طرف فیض اس کا عام ہے، ہر طرف فیض ان کا عام ہے، کرتے وہ خدمت دین صبح و شام ہے، رہتے جن کے حوصلے صدا بلند ہے، وہ اکابر دیوبند ہے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے گفتگو ہمیں کس تعلق سے کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب جن کی ابھی فی الحال حکومت ہے سعودی میں، تو سلطان ابن سعود جب اس پر قابض ہو گئے تو انہوں نے جو تبرکات تھے ایک کے بعد ایک ان کا مٹانا، ختم کرنا یہ شروع کیا۔ بات دھیرے دھیرے عالم میں پھیلنے لگی، لوگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پیدائش ہوئی اس کو بھی ڈھا دیا، اور بھی جتنے متبرک مقامات تھے سب کو یکے بعد دیگر بدعت 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 کے نام سے ختم کر دیا۔ اب رہ گیا تھا گنبد خضرا کہ جہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، تو پختہ ارادہ ہو چکا تھا ان کا کہ گنبد خضرا کو بھی اور قبے کو بھی ڈھا دینا ہے۔ لیکن یہ خبر، جو یہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا، تو دنیا بھر میں پھیل گئی تھی، تو خاص طور سے میں اور آپ جہاں سے ہیں یعنی انڈیا میں بڑا شور ہوا، اور بادشاہ تک انہوں نے شکایت پہنچائی اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ گنبد خضرا کو بھی اب ڈھانا چاہتے ہیں، قبے کو بھی گرا دینا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے جذبات اس کے ساتھ وابستہ ہے، اگر یہ کام تم نے کیا تو مسلمانوں کے دلوں کو بڑی ٹھیس پہنچے گی، بڑا دکھ ہوگا، وہ رنجیدہ ہوں گے۔ تو بادشاہ نے یہ کیا کہ انڈیا سے ایک وفد اپنے خرچے پر بلایا، اور اس وفد میں علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، نیز مولانا محمد علی جوہر اور ان کے برادر مولانا شوکت علی رحمہ اللہ، اور دیگر کچھ حضرات تھے، وہ پہنچے۔ بادشاہ نے وقت طے کر رکھا تھا، جگہ طے تھی، دن طے تھا، سب کچھ۔ اب یہ جو اکابر ہمارے پہنچے تھے انڈیا سے، انہوں نے آپس میں سعد اللہ صاحب کیا کر لیا تھا، مشورہ کر لیا تھا کہ بادشاہ کی جو تقریر ہوگی
تو جوابی تقریر وہ کون کرے گا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ۔ ایک بات مجھے اور یاد آئی، ایک ادارہ ہے انڈیا میں، یو پی ہی میں، ندوۃ العلماء، ندوہ کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے بخاری شریف کا جو درس دیا ہے حضرت نے خود، تو بخاری شریف کا وہ درس کتابی شکل میں چھپا ہوا ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں اردو زبان میں، اور الحمدللہ وہ دونوں جلدیں میرے پاس موجود ہے۔ اس میں والیوم نمبر 2 پیج نمبر 82 اس کے اوپر یہ بات موجود ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے علوم سے نوازا تھا۔ ندوۃ العلماء سے حنیف بھائی ایک رسالہ نکلتا تھا، رسالے کا نام ہی تھا الندوہ، جو میگزین نکلتا تھا ہر مہینے، تو اس کا نام کیا تھا؟ الندوہ۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کے ایک دوست تھے جو عالم دین تھے، ندوی تھے، ندوے سے پڑھا تھا انہوں نے، اور ندوے ہی میں خدمت بھی انجام دیتے تھے۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا، ایک آرٹیکل لکھا، اور وہ چھپا رسالہ الندوہ کے اندر۔ ایک قصہ انہوں نے لکھا آرٹیکل کے اندر، جس کا خلاصہ یہ کہ خلیفہ ہارون رشید اپنے چیف جسٹس کے ساتھ، سب سے پہلے جو چیف جسٹس ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد ہے۔ یہ سب سے پہلے صحابہ کا دور گزرا، اور اس کے بعد جو بادشاہ آئے، اور اس میں سب سے پہلے جو قاضی القضات ہوئے ہیں، جس کو آج کی زبان میں چیف جسٹس کہا جاتا ہے، تو وہ ہوئے ابو یوسف علیہ الرحمہ۔ قصہ سننے سے پہلے ایک بات سن لے، آج کا جو دور ہے اس میں سب کو وہ چاہیے جس پہ میں بیٹھا ہوں، ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیا چاہیے؟ جس میں میں بیٹھا ہوں یہ سب کو چاہیے، سب کو کرسی چاہیے۔ لالو پرساد یادو ہمارے گجرات آئے تھے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ سے فاروق بھائی یہ میں نے سنا یہ بات، تو انکلیشور بھی وہ آئے۔ انکلیشور اترے تو ایک چیئر ان کے ہاتھ میں تھی، ایسی نہیں، یہ تو تھوڑی بڑی چیئر ہے، وہ ایک چھوٹی سی چیئر ہوتی ہے، پتہ ہے نا، کہ آدمی ہاتھ میں لے کے بھی گھوم سکتا ہے۔ تو فاروق بھائی کیا تھی، چھوٹی چیئر ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ چھوڑ نہیں رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے ان کے بولنے کا انداز، اور وہ بولتے ہی تو لوگ ہنسنا شروع کر دے، وہ جتنی بھی سیریس گفتگو کرے پتہ نہیں چلتا کہ سیریس کر رہا ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، بولنے کا انداز ہی ایسا ہے، لوگ ہنستے ہیں۔ ایک دن پارلیمنٹ میں وہ کھڑے ہوئے، میں نے خود سنا، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ دیش کو اتنا خون بہانے کی آزادی کے لیے ضرورت نہیں پڑتی، اگر میں پیدا ہو گیا ہوتا، دیکھیے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو مہمان آئے تھے وہ بھاگ گئے۔ تو خیر بہرحال کسی نے لالو پرساد سے کہا کہ کرسی کیوں لے کے گھوم رہے ہو، تمہارے خدام ساتھ میں ہیں، خدمت کرنے والے، ان کو دے دو۔ تو دیکھیے اس نے کتنی سچی بات کہی۔
اس نے کہا کہ بہار سے جو یہاں آیا ہوں وہ اسی جکھماری کے لیے تو آیا ہوں کہ کرسی مجھے حاصل ہو جائے. اسی کرسی کی تو مارا ماری ہے, اسی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, تو کرسی کو کیسے چھوڑ دوں؟ تو کہا کہ نہیں, کرسی میں نہیں چھوڑ سکتا. مسلم شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے, میں آپ کو پیچھے بھی سنا چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان عہدہ طلب کرتا ہے کہ مجھے کرسی مل جائے, میں بڑا بن جاؤں, فرمایا اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال نہیں رہتی. یہ بالکل پکی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, مسلم شریف میں ہے کہ جس کی دل میں خود چاہت ہوتی ہے کہ مجھے کرسی ملے, میں بڑا بن جاؤں, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا. آپ اس کا اینڈ دیکھنا, بے عزت ہو کے نکلے گا. کیوں؟ وہی کہ اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. ہاں, اگر کام بگڑ رہا ہو, صحیح آدمی اس کو چلانے والا نہ ہو, تو جیسے سورہ یوسف میں ہے, حضرت یوسف علیہ السلام صرف اشارے کی زبان میں قید کر دیے گئے, جیل میں ڈال دیے گئے. 2 قیدی آئے جو بادشاہ کے خادم تھے, انہوں نے خواب دیکھا, خواب کی تعبیر انہوں نے سنائی, بادشاہ تک خواب کی تعبیر جو ہے وہ پہنچائی گئی کہ 7 سال تک غلہ پیدا ہوگا اور اس غلے کو چلانا ہے 14 سال تک, پھر قحط سالی ہوگی, دکار ہوگا. تو بادشاہ سوچنے لگا کہ یار اس کو کیسے ڈبل چلائیں گے, یہاں تو سب کرپشن ہی کرپشن ہے. 7 سال کی پیداوار 7 سال چلے تو بڑی بات ہے, اتنی کرپشن, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل چلاؤ. تو اس موقع پر قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود یہ فرمایا, قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, کہ بادشاہ سلامت پریشان نہ ہو, اگر 7 سال کے غلے کو 14 سال تک چلانے والا تمہارے ملک میں کوئی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے, یہ ہنر دیا ہے. میں ایکسپرٹ ہوں اس کا کہ میں آپ کو 14 سالوں تک یہ ملک چلا کر دکھاؤں گا کہ قحط سالی کا شکار نہیں ہوگا. انی حفیظ علیم, کیوں؟ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی ہے حفاظت کی, کہ جو چیز ہے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے وہ میں جانتا ہوں. میں حفاظت بھی کروں گا اور کیسے تقسیم کروں گا علیم, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے جو بیانات چھپے ہوئے ہیں, خطبات حکیم الاسلام کے نام سے 10 جلدوں میں, اس میں ایک جگہ پر موجود ہے. حضرت نے فرمایا, جس کا خلاصہ یہ ہے ہاشم بھائی, کہ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو یوں کہہ سکتے تھے, انی حسین جمیل, کہ میں کیا ہوں, بڑا حسین اور جمیل ہوں. آپ جانتے ہیں حسن یوسف مشہور ہے, بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آدمی حسین اور جمیل ہو اور بدھو ہو, ذاکر بھائی تو کیا کریں گے؟ اس کو ملک چلانا ہے, حکومت چلانی ہے, تو آدمی کو وہ چیز آنی چاہیے, اس کے اندر وہ ہنر ہو, وہ وصف ہو, وہ صفت ہو کہ وہ چلا کر بتائے. اس لیے جو ہنر تھا ان کے اندر وہ بات بتائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن و جمال کا تذکرہ نہیں کیا. تو یہاں سے پتہ چلا, حضرت فرماتے تھے جس کام کا جو اہل ہو کام انہی کو سپرد کرنا چاہیے, چاہے دکھنے میں وہ کالا کلوٹا ہو. یہاں ہنر دیکھا جائے گا, خوبصورتی وہ ثانوی درجے کی چیز ہے, دوسرے درجے کی چیز ہے. بہرحال
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں خود خواہش کی. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ پریشان تھا کہ ملک میں کوئی ایسا آدمی ہے ہی نہیں. اگر ایسی حالت ہو کسی کمیونٹی کے اندر، کسی معاشرے، سماج، سوسائٹی کے اندر کہ اب اس کو چلانے والا کوئی صحیح آدمی نہیں مل رہا، اب آدمی اللہ نے اس کو وہ صفت دی ہے، تو یوسف بھائی اپنے آپ کو وہ کیا کرے؟ پیش کرے کہ بھائی میں اس کو چلاؤں گا. لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ووٹنگ کی باری آتی ہے اس سے پہلے ہی گروپ بندی شروع ہو جاتی ہے. یہ تو خالی ڈھونگ ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے. وہ سب پتہ ہوتا ہے کون آنے والا ہے، سب پتہ ہوتا ہے. یہ ووٹ یاد رکھیو، چاہے آپ حکومت بنانی اس میں ووٹ دے رہے ہو یا کسی کو منتخب کرنا ہے، چاہے وہ گاؤں کا نظام ہو، مکتب کا نظام ہو، مدرسے کا نظام ہو، دارالعلوم کا نظام ہو، یتیم خانے کا نظام ہو، مسجد کا نظام ہو، اسکول اور ہائی اسکول کا نظام ہو، کالج کا نظام ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر اس کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے اور یہ دیکھا کہ آ تو اپنا گام نو، آ تو اپنا خاندان نو، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی. یہ جو ووٹ ہے میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، یہ ایک امانت ہے اور ایک شہادت ہے. یہ ووٹ امانت بھی ہے، شہادت بھی ہے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا کہ تو نے اس کو بڑا بنایا کیوں گواہی دی؟ اس لیے کہ وہ تیرے گاؤں کا ہے، اس لیے کہ تیرا پڑوسی ہے، اس لیے کہ تیرے محلے کا ہے، اس لیے کہ تیرے خاندان کا ہے، اس لیے کہ تیرا دوست ہے، اس لیے کہ وہ مالدار ہے، اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ وہ طاقتور ہے. یہی سب چیزیں ہمارے یہاں دیکھی جاتی ہے. اور خاص کر دو پاور، منی پاور اور مسلس پاور ہیں. یہ دو پاور اشفاق بھائی یہ دیکھے جاتے ہیں اور لوگ پھر اس کے لٹو ہو جاتے ہیں. جواب دینا پڑے گا، یاد رکھیے. یہ بعد میں بڑا بن کر آئے گا اور مسجد کے نظام کو خراب کرے گا، مدرسے کے نظام کو خراب کرے گا، مکتب کے نظام کو خراب کرے گا. جتنی بھی ایسی تنظیمیں ہیں، مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، یتیم خانہ ہے، جتنی بھی تنظیمیں خراب کرے گا، جہاں وہ گنہگار ہے اس کو ووٹ دینے والے بھی گنہگار ہیں. یاد رکھیے. لیکن ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہوتی پہلے سے وہ سب. اور بعض مشورے میں تو بیٹھنے کا بھی جی نہیں کرتا. کیوں؟ ہمارے ایک استاد نے بہت اچھا جملہ کہا، فرماتے تھے کہ مشورے سے پہلے مشورہ نہیں اور مشورے کے بعد تبصرہ نہیں. حنیف بھائی بڑا پیارا جملہ ہے اگر سمجھے تو. حسن بھائی تھانکی نہ آولا ہو تو ہمت نہیں پڑے ہیں، بس چلائے نہ آولا ہوئی تو تمہارو بس نہیں ملے پچھی کیا نہیں تمہیں سمجھ ہے. تو کیا ہے؟ مشورے سے پہلے مشورہ نہیں اور مشورے کے بعد تبصرہ نہیں. لیکن ہمارا تو پہلے سے مشورہ، کھانا پوری ہوتی ہے خالی. ٹھیک ہے، مشورہ نہیں کہوں تو پچھی بڑا بات کر رہے تو اللہ تو جانے نا ہیں. اس لیے ہمارے ایک استاد تو جاتے ہی نہیں تھے. ایک دارالعلوم کی بات میں نام نہیں لیتا، میں نے وہاں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کئی نہیں ہے بدو محتمیم پہلے بھی بدو کے قریب دل لو، ایک خالی کھٹو آپ نے بولا ہے مانوانو ہے نہیں ہے، مذاق تھے ایک ذات میں. اب یہ چیزیں کہاں ہو رہی ہے؟ دارالعلوم میں ہو رہی ہے. بولو ہاں، جو دینی مقامات سمجھے جاتے ہیں وہاں ہو رہی ہے. سعدی نے کہا ہے چون کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. حافظ امتیاز سمجھ گئے کیا کہا سعدی نے؟ کہ جب کفر کعبے سے اٹھنا اور نکلنا شروع ہو جائے تو مسلمانی کہاں باقی رہی؟ کعبہ تو توحید کا مرکز ہے عارف بھائی، اور وہیں سے یہ چیزیں اٹھنا شروع ہو جائے. یہ سب ڈھونگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں. اور جو صحیح آدمی ہوتا ہے وہ نہیں آ پاتا. جو میجورٹی ہوتی ہے وہی جو ہے وہ آتا ہے. لیکن یہ امانت ہے. اسی لیے ابھی انڈیا میں وہ اروند کیجریوال جب نیا شروع ہوا، اس نے ایک چیز شروع کروائی، نوٹا سسٹم. کیا مطلب؟ کہ جتنے بھی امیدوار کھڑے ہیں ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں، نہ ان پہ نہ ان پہ. ہمیں تو کوئی نہیں چاہیے، نہ کمل نہ پنجا، ہم نے تو سب پہ جھاڑو پھرایا ہے. تو مت دو
آپ وہاں گئے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی کام بگاڑے گا، یہ بھی کام بگاڑے گا، یہ بھی کام بگاڑے گا، نہیں دینا ہے۔ یہ امانت ہے، ووٹ امانت ہے، ووٹ شہادت ہے، آپ کو پوچھ ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اور یہ چاہے حکومت ملک کا الیکشن ہو یا چھوٹی سی تنظیم کا الیکشن ہو، ہر جگہ ایک ہی حکم ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے ہمارے بہت سے اکابر ایسے گزرے جنہوں نے ووٹ کیا ہی نہیں زندگی پر۔ کیوں؟ ان کی نظر میں کوئی آدمی، جتنے بھی تھے امیدوار وہ تھے ہی نہیں وہ۔ تو بہرحال اس لیے بھی ہمارا کام بگڑا ہوا ہے، امت آگے نہیں بڑھ رہی، معاشرہ، سوسائٹی، سماج۔ کیوں؟ لوگ اسی کے لیے لڑ رہے ہیں، لوگ اس کے خواہش مند ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ بالکل 100% سچ فرمایا، پھر وہ مدد ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے اس لیے انجام پھر کیا ہوتا ہے، وہ بدنام ہو کر، بے عزت ہو کر۔ ہاں، وہ میر تقی میر نے کہا ہے نا، سعد اللہ صاحب، بڑے بے آبرو ہو کر۔ فاروق بھائی وہ یاد ہے، دوہا تھا یہ تو بھی یہ تو یاد۔ ہاں بول دیا انہوں نے۔ ہاں، یہ تراویح والا لقمہ نہیں ہے، رمضان ختم۔ تو بہرحال بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو ویسی جو ہے وہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہیں ایسی چیزوں سے بچائے، اور آپ سب کو، ہم سب کو جو ہے وہ بچائے۔ اور یاد رکھیے یہ عہدہ دو جگہ جواب دینا ہے، آپ کو مخلوق کو بھی جواب دینا ہے، خالق کو بھی جواب دینا ہے۔ یاد رکھیے دونوں جگہ جواب دینا ہے۔ یہ امامت کوئی آسان نہیں ہے۔ آپ لوگ تو نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے میری نماز کا بھی پوچھے گا، آپ کی بھی پوچھے گا اگر میں نے گڑبڑ کی۔ ہاں یاد رکھیے، یہ بھی ویسی ہی چیز ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سے اکابر مصلی پہ چڑھتے ہی نہیں تھے، نماز پڑھاتے ہی نہیں تھے۔ کیوں؟ جتنے آدمی پیچھے کھڑے ہوں گے اسماعیل چچا، سب کا جہاں اس کو ثواب ملے گا وہیں پر بعض پرس بھی جو ہیں وہ بڑی ہے۔ اور قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تمہیں اگر شہادت، گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف دینی بھی پڑ جائے، تم جانتے ہو کہ ماں باپ غلط ہے اور سامنے دشمن ہے، گواہی تمہیں دشمن کے حق میں دینی ہے۔ عباد الرحمن 19ویں پارے میں اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ تو چند کوالٹیز بتائی ہے، صفات جو ہیں وہ بتائی گئی اسماعیل بھائی۔ اس میں ایک صفت عباد الرحمن کی یہ بتائی والذین لا یشہدون الزور، کہ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے وہ ہے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی ووٹنگ نہیں کرتے۔ بہرحال مقطع میں آ پڑی تھی سخون گستران آباد۔ اب اس کا کیا مطلب یہ مت پوچھنا مجھ سے۔ بات کہاں سے آئی کہ دنیا میں اسی کی یوسف بھائی کیا ہے، اسی کرسی کی جو ہے وہ مارا ماری ہے۔ ایک صاحب فرماتے تھے کہ ایک صاحب ہر نماز کے بعد آیت الکرسی بڑی پابندی سے پڑھتے تھے۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہ آیت الکرسی اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے کرسی مل جائے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اس لیے پڑھتا ہوں ہاشم بھائی کہ کیا مل جائے مجھے، کرسی جو ہے وہ مل جائے۔ تو بہرحال اگر ایسا ہو کہ نظام بگڑ جائے گا تو پھر سامنے سے اپنے آپ کو کیا کرو فاروق بھائی، پیش کرو کہ بھائی میں اس کا کیا ہوں، جاننے والا ہوں، ہنر ہوں۔ اور ذاکر بھائی حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا، سن لو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بڑے وہ لوگ بن جائیں گے کہ جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ جب جو جس کا اہل نہیں ہے لیکن قوم انہیں بڑا بنائے گی تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور یاد رکھو ہمارے استاد فرماتے تھے قیامت تو وہ آنے ہی والی ہے، لیکن جس معاشرے نے، جس سوسائٹی نے، جس سماج نے، جس تنظیم نے نااہل کو اہل بنا دیا، ان کی قیامت تو وہیں آ گئی۔ بیڑا تو اس نے ان کا وہاں غرق کر ہی دیا۔ بہرحال تو علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ، اللہ نے
بڑی صفات سے نوازا تھا. چلے وقت ہو جائے گا، اس طرف بات نہیں جائے گی، تو میں ایک بات کہہ دوں، اس کو چھوڑتا ہوں ابھی، ندوے والی بات، اور اس کو بھی چھوڑتا ہوں جو آپ کو بتا چکا کہ سلطان ابن سعود نے تقریر کی تو حنیف بھائی کتنی باتیں کہی تھی؟ 3 باتیں، 4 باتیں کہی تھی، 4 باتیں کہی تھی. علامہ شبیر احمد عثمانی نے جواب بھی دیا، اور کہاں، اور قرآن و سنت سے جواب دیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ بادشاہ کا کام نہیں ہے. ہاں اگر بادشاہ عالم ہو، عالم دین ہو، تو وہ یہ اجتہاد کر سکتا ہے، تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے. بادشاہ ہے لیکن وہ عالم دین نہیں. اس لیے ابھی جو بات نکلی، ہارون رشید نے چیف جسٹس کس کو رکھا؟ عالم کو، قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ کو. اور آپ ہسٹری پڑھ لیں تو وہاں یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ بادشاہ، ہاں بہت سے ایسے ہوتے تھے، بادشاہ بھی تھے اور بڑے عالم بھی تھے، لیکن جو ایسا نہیں تھا اس نے یہ روایت باقی رکھی کہ عالم دین کو وہ عہدہ دیتے تھے. وزیر تعلیم کون ہونا چاہیے؟ ہاں ایک ملک ہے جہاں کا درمیان میں وزیر تعلیم وہ بنا تھا جس کو خود قل اللہ احد پڑھنا نہیں آتی تھی. منظور سمجھ گئے ہوں گے، جس کو وہ نہیں آتی تھی. اور ہم جہاں سے بلونگ کرتے ہیں وہاں پہ جس کے نام کے اخیر میں ایرانی لگتا ہے، تو اس خاتون کو بنا دیا گیا وزیر تعلیم، خود اس کے پاس ڈگری نہیں. اب جو ہے یہ حالت ہے، تو پھر کیسے جو ہے وہ ترقی ہو سکتی ہے، کیسے جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن یہ اسلام، مسلمانوں نے ترقی کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جس کا اہل تھا وہ اس کو وہاں براجمان کرتے تھے، وہاں بٹھاتے تھے. لیکن اب تو ہمارا حال یہ، آدمی بڑا بن جاتا ہے تو جو کام اس کا نہیں ہے وہاں بھی ٹانگ مارے گا. دین کا مسئلہ ہے تو بھائی یہ علماء کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے. آپ بڑے ہیں، آپ اپنا فیصلہ جو دوسرا نظام چلانا ہے وہ کرو، جو دینی فیصلے کرنے ہیں، دینی کام ہے، اس میں جو اہل ہے اس سے پوچھو. لیکن نہیں ہے، عام طور پر آدمی بس یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب اپنے انا پر بیہی گیا تو آپ نے بدھ خبر، آئی نو ایوری تھنگ. تو پھر ایسا جو ہوتا ہے تو بس اللہ ہی پھر جو ہے وہ مالک ہے. وہ شعر مشہور ہے نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. تو پھر نااہل جو آتا ہے تو ویسے ہی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. خیر اب آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. سلطان نے کیا کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا تھا. کون سا درخت؟ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی؟ بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. تو بیعت رضوان کو کٹوا دیا تھا. کیوں کٹوا دیا تھا؟ وہاں لوگ سجدہ کرنے لگے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھئی یہ بدعت کا گڑھ بن جائے اس لیے اس کو کٹوا دیا تھا. لیکن حضور کے دور میں درخت موجود رہا، حضرت ابو بکر کی خلافت میں موجود رہا 2.5 سال، حضرت عمر نے بھی 10 سالہ کم و بیش ان کی خلافت ہے، پتہ نہیں کب کٹوایا، تو پتہ چلا کہ وہ موجود تھا. اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ یہاں مسجد نبوی کے اندر جو حضور کا روضہ مبارکہ ہے، جو گنبد خضرہ ہے، وہاں کوئی سجدہ نہیں کرتا ہے، وہاں کوئی سجدہ نہیں کرتا، وہاں سجدہ نہیں ہوتا تھا. تو آپ اس گنبد خضرہ کو اس پہ کیوں قیاس کرتے ہو کہ وہاں یہ ہوا تھا تو لوگ یہاں جو ہیں وہ کریں گے؟ تو پھر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ دیکھیے یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ قیاس کرنا اس کو اس پر، یہ علماء کا کام ہے. اور علماء بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک بڑے علماء جن کو اللہ نے بڑے علوم سے نوازا ہے، ایک ان سے ذرا چھوٹے. تو ایسے معاملات میں بڑے علماء کا کام ہوتا ہے، جو صاحب الرائے ہو، جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہو، ان کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے. اور علامہ نے پھر مثال سنائی کہ سیرت مبارکہ سے ایک جگہ حضور نے خوف کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، باتیں کریں گے، تو کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے نہیں بنوایا کہ لوگوں کے خوف سے کہ لوگ چیمی گوئیاں کریں گے، باتیں کریں گے. لیکن جہاں نکاح کی باری آئی پھوپھی زاد بہن سے،
تو نکاح کر لیا کہ کوئی بات نہیں، لوگ بات کرے تو کرے. دیکھیے دونوں جگہ ریزن ایک ہی ہے. ایک جگہ کام کیا کہ کوئی بات نہیں چاہے لوگ بات کریں، ایک جگہ رک گئے کہ وہ کام نہیں کیا. کیوں؟ لوگ بھڑک جائیں گے، لوگ باتیں کریں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، وہ کام نہیں کیا. 28ویں پارے کی آیت سنائی، سورہ حجرات سورہ تحریم. تو سورہ تحریم کی دوسرے رکوع اور 13 لائن والا قرآن، اس میں پہلی لکیر، اس میں جو آیت ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ آیت علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھی. اس میں اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو، ادھر دیکھو، ہر چیز بولنے کی نہیں ہوتی ہے، وہ جو ہیں کرو، یہ حکم ہے. لیکن حضور نے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا یوسف بھائی سردار ہے، حضرت عائشہ پر الزام میں اس نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے، حضور کا دل دکھایا ہے. لیکن حضور نہ صرف اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک بھی ڈال رہے ہیں، اس کو اپنے بدن مبارک پہ لگا کپڑا جو ہے وہ دے رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کام ختم کرو، اس کا عبداللہ بن ابی کا، کہ قرآن کہہ رہا ہے، کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر اگر میں نے اس کو مار دیا تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. تو رک گئے، حالانکہ قرآن کی آیت تو یہی کہہ رہی ہے. لیکن نبی نے اجتہاد کیا، سوچا، غور و فکر کیا کہ یہاں پر کیا کرنا ہے. تو علامہ نے فرمایا کہ یہ بادشاہ کا کام نہیں ہے، وہاں حضرت عمر نے یہ کام کیا، یہاں تم یہ کرنا چاہتے ہو قبے کو گرانا. فرمایا کہ یہ غلط ہے. اور پھر ان کو ایک مثال دی کہ ولید بن عبد الملک اموی خلیفہ ہے، اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو ولید بن عبد الملک اموی نے یہ حکم بھیجا کہ آپ کیا کریں، یہ گنبد کو گرا دے. یہ حکم بھیجا تھا اپنے دور میں کہ گنبد خضرہ کو گرا دے، حضرت عائشہ کے گھر کو گرا دے. تو عمر بن عبدالعزیز نے گرا دیا تھا ولید بن عبد الملک اموی کے حکم پر. اب جب گرایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کو، تو حضرات شیخین کے پاؤں مبارک نظر آنے لگے. آپ کو پتہ ہے 3 قبریں ہیں، تو کس کے پاؤں مبارک نظر آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے ہی دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ تو پاؤں مبارک نظر آ رہے ہیں، بے تحاشا روئے، ہچکی بن گئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اے اللہ یہ میں نے کیا کر دیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے گرایا تھا قبے کو، واپس انہوں نے ہی واپس بنایا. علامہ شبیر احمد نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اسلام میں قبر پر گنبد نہیں بنانا چاہیے، لیکن یہاں مسئلہ الگ ہے، یہاں قبر پہ نہیں بنایا گیا، تو حضور کا گھر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے حنیف بھائی؟ یہ مکان ہے، یہ گھر ہے، اور نبی کی قبر وہیں پر بنتی ہے جہاں ان کی روح قبض جو ہے وہ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے واپس جو ہے عمر بن عبدالعزیز نے، اور اب اگلا جملہ سنو، انہوں نے یہ کہا کہ جو بڑے لوگوں کی قبر ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور وقت ہوتی ہے، اگر اس کی بے احترامی ہوتی ہے تو لوگوں کے دلوں کو اس سے کیا پہنچتی ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے. تو فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز کو بھی تکلیف پہنچی تھی، انہوں نے واپس بنایا تھا. اگر تم نے یہ گنبد خضرہ کو گرایا، ختم کیا اس کو، پورے عالم کے مسلمانوں کو کیا پہنچے گی؟ تکلیف جو ہے وہ پہنچے گی. ابھی تقریر میری تو ختم ہو رہی ہے، علامہ کی ختم نہیں ہوئی ہے، وہ آپ کو بعد میں سنائیں گے. لیکن بادشاہ نے جو جملہ کہا وہ کہہ دیتا ہوں. بادشاہ نے یہ کہا کہ واقعتاً اللہ نے آپ کو بڑے علوم سے نوازا ہے. اعتراف کیا کہ آپ کو اللہ نے ایسے علوم سے نوازا ہے جس کے سمجھنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے. یہ اعتراف کیا کہ تم علوم کے اس مرتبے پر فائز ہو
کہ ہما شما کا کام نہیں ہے، جو تم نے سمجھا ہے دین کو وہ ہم نہیں سمجھ پائے۔ فرمایا میں تمہاری رائے کا، تمہاری تقریر کا احترام کرتا ہوں، اور میں یہ کرتا ہوں کہ اب میں اس کیس کو ریفر کرتا ہوں کس کی طرف؟ ہمارے یہاں کے جو بڑے علماء ہیں ان کی طرف کرتا ہوں۔ اب میں گفتگو میں شامل نہیں ہوں گا، آپ علماء انڈیا سے آئے ہوئے ہوں گے، وہ وفد ہوگا، اور یہاں کے علماء ہوں گے، بادشاہ جو ہیں وہ موجود نہیں ہوگا، اب تمہیں جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمارے علماء نے وہاں کے علماء کو بھی قائل کیا، اور انہوں نے بھی ہمارے اکابر دیوبند کے علماء کے لوہے کو مانا، اور آج یہ گنبد خضرہ جو قائم ہے اور وہ یہ موجود ہے، یہ کس کی مرہون منت ہے؟ ارے بولو، اکابر دارالعلوم دیوبند کی۔ تو یہ ہے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔